السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تکمیل انتقام۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ محبت کسی نہ کسی طرح آزماتی ضرور ہے، یا تو یہ دو انسانوں کے لیے نئی زندگی کی نوید بن کے آتی ہے یا پھر انہیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ احمد، جسے میں نے زندگی کی ہر شے سے بڑھ کر چاہا، جس کی خاطر اپنے والدین کو خفا کیا اور زمانے بھر کی ناراضگی مول لی، وہی دشمن جاں دنیا کی بھیڑ میں نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، جس کی ایک آواز پر میں سب کام کاج چھوڑ کر دوڑی چلی آتی تھی، جو اگر مجھ سے ناراض ہو جائے تو جب تک اسے منا نہ لوں میرے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ نہیں اترتا تھا، جس کی گفتگو کی میں دیوانی تھی۔ جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتا تو گھنٹوں اس کے سامنے بیٹھ کر چپ چاپ صرف اس کی صورت تکا کرتی۔ وہ اکثر میری دیوانگی پر ہنستا اور چھیڑتا۔ اگر کسی دن میں چلا گیا تو تم کیا کرو گی؟ میرا دل جیسے کوئی مٹھی میں جکڑ لیتا اور میں تب تک روتی رہتی جب تک کہ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے منا نہ لیتا۔ میری زندگی کا محور صرف اور صرف اسی کی ذات تھی۔ میں کسی چکور کی مانند اپنے چاند کے گرد گردش کرتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بولتی تھیں، مانو دل کے سارے راز عیاں کر دیتی ہوں۔ میں اکثر اس کی آنکھوں میں خود کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتی اور آخر تھک ہار کر اس سے سوال کرتی، احمد، تمہاری آنکھوں میں مجھے کبھی اپنے لیے کچھ جذبات نظر نہیں آتے؟ کیا تمہیں مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ مگر وہ میرے سوال کا کبھی سیدھے منہ جواب نہ دیتا۔ میں تو بس اس کی دیوانی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل، اس کا بولنا، اس کے کھانے کا طریقہ اور اس کا شعر پڑھنا، بس وہ میرا دیوتا تھا اور میں اس کی پجارن۔ مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب ایک روز ہمارے گھر پھپھو رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ میں اس وقت محض 8 سال کی بچی تھی اور وہیں تخت پر بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ پھپھو مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہی ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ واقعی میری ہی طرف دیکھ رہی تھیں۔ امی چائے لے کر آئیں تو وہ ان سے کہنے لگی، ہائے ہائے صالحہ، یہ تمہاری بیٹی کس پر چلی گئی ہے؟ ذرا غور سے اس کے نقوش تو دیکھو۔ اللہ بخشے، نہ امی کے خاندان میں ایسی دبی دبی رنگت کسی نے پائی، نہ ہمارے ابا ایسے مریل سے تھے۔ پھر ہم سارے بہن بھائی بھی ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک۔ ساری بھابیاں ہم چھان پھٹک کر لائے کہ کشمیری خون میں ملاوٹ ہمیں برداشت نہ تھی۔ تم بھی دودھ ملائی جیسی، اور ہمارے بھیا کی تو کیا ہی کہنے، مگر مشل کو دیکھ کر تو میری عقل حیران ہے۔ میں گو کہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، مگر پھپھو کی ایک ایک بات میرے کلیجے پر برچھی کی طرح وار کر رہی تھی۔ کچھ میں بچپن سے بہت ہی حساس واقع ہوئی تھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ احساس کمتری نے مجھے بہت حساس بنا دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ امی کس طرح میرے دفاع کیا کرتی ہیں، کیونکہ میں تو اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ ایک یہ واقعہ اور بعد میں ہونے والے پے در پے واقعات نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ میں اپنی مختلف شخصیت، بلکہ دیگر الفاظ میں کہا جائے تو بدصورتی کے باعث اپنے ہی خاندان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ کبھی پیٹھ پیچھے تو کبھی سبھی کے سامنے میرے کزن مجھے مذاق کا نشانہ بناتے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ سارے بے حد حسین تھے۔ خالص کشمیری سیبوں کا رس اور ڈل جھیل کی ساری دلکشی سمیٹے ہوئے۔ امی بتاتی تھیں کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تب ان سب کی طرح ہی سرخ و سفید اور انتہائی خوبصورت تھی۔ یہ ابو نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھے، یہ تو اپنی روشنی ہے، اور اپنی روشنی سے یہ سب کی آنکھیں خیرہ کرنے والی مشعل ہے۔ جب تک میں اسپتال میں رہی، ڈاکٹرز مجھے خاص طور پر دیکھنے اور پیار کرنے آتیں۔ نرسز مجھے پیار سے روئی کی گڑیا یا کشمیری سیب کہہ کر پکارتیں۔ خاندان بھر میں مشہور ہو گیا تھا کہ منصور کے گھر ایک جیتی جاگتی پری نے جنم لیا ہے۔ 3 سال تک میں ایسے ہی سب کی آنکھوں کا تارا بنی رہی۔ پھر نہ جانے کس کی بری نظر لگی کہ مجھے آخری درجے کا ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میری زندگی کے لالے پڑ گئے۔ جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو امی اور ابو وہاں سے مایوس ہو کر
مزاروں اور درگاہوں پر لے جانے لگے۔ ایک دن امی مجھے ہائی وے پر واقع کسی دور دراز ویران سے مزار پر لیے بیٹھی تھیں۔ ابو نماز پڑھ رہے تھے جب اچانک میری طبیعت بکھرنے لگی۔ بقول امی کے میں آخری سانسیں لے رہی تھی اور وہ مجھے گود میں لیے تھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ تب اچانک مزار کے کسی کونے سے ایک ملنگ نمودار ہوا۔ اس نے امی کی حالت دیکھی اور مجھے ان کے ہاتھوں میں دم توڑتا دیکھا تو بولا، بی بی، اس بچی کی بے انتہا خوبصورتی اس کی جان لے کر ہی ٹلے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا حسن کسی ناگ کی طرح اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا ہے جو اسے سانس نہیں لینے دے رہا۔ اس ناگ کو ہٹانا پڑے گا ورنہ تمہاری بچی جان سے جائے گی۔ اتنی دیر میں ابو بھی نماز ختم کر کے بھاگے چلے آئے تھے۔ انہوں نے ملنگ کی بات سنی تو ہاتھ جوڑ کر اس سے درخواست کی کہ وہ کچھ بھی کرے مگر کسی طرح ان کی بیٹی کی جان بچا لے۔ اس نے پچھاڑے کھاتی ہوئی امی کے ہاتھوں سے مجھے لیا۔ اس وقت تک میری نبضیں تقریباً ڈوب چکی تھیں اور جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے میرے چہرے کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اسی وقت مجھے بالکل سیاہ رنگ کی الٹی ہوئی اور تھوڑی دیر میں میری ٹوٹتی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ میرے والدین مجھے لے کر اسپتال بھاگے جہاں ڈاکٹرز نے میرے مکمل چیک اپ کے بعد معجزانہ طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ میں تیزی سے روبہ صحت ہونے لگی تو میرے والدین نے دوبارہ اسی مزار پر جا کر اس ملنگ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کر سکیں، مگر انہیں ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ادھر میری یہ کیفیت ہوئی کہ دن بدن میرا رنگ جلتا چلا گیا جبکہ چہرے اور گردن پر ہلکے ہلکے سے سیاہ تل نما دھبے نمودار ہونے لگے۔ ڈاکٹرز نے اسے دوائیوں کا ری ایکشن قرار دے کر مزید دوائیاں دیں مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے وہ دھبے غائب ہوتے وہ مزید گہرے ہو کر میرے پورے جسم پر پھیل گئے۔ بال جھڑنے لگے اور میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ میرے والدین نے میری یہ حالت دیکھ کر مزید علاج کرانے سے توبہ کر لی اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ جب میرے دبے دبے سے نقوش اور جلی ہوئی رنگت کا خاندان میں مذاق اڑایا جاتا تو اس وقت شدت سے میرا دل کرتا کہ اس ملنگ کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دوں جس نے مجھ سے میرا حسن چھین لیا تھا اور اس کے بدلے میں یہ محرومی بھری زندگی دی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آتا جنہوں نے سب جانتے بوجھتے اور عقل رکھتے ہوئے بھی مجھے اس حسن پرست دنیا کے ماتھے پر ایک بدنما داغ کی طرح سجا دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی بدصورتی پر کڑتی مگر میرے پاس اس کا کوئی علاج نہ تھا بلکہ ہر وقت کڑتے رہنے سے میری رنگت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید جل گئی تھی اور میری جسامت بھی تھان پان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے میری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہ میری پیدائش کے وقت کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی جس کے باعث امی کے لیے مزید بچے پیدا کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہی رہی۔ اسکول اور کالج میں میری انتہائی عام سی شکل و صورت اور دبوسی شخصیت کے باعث کسی نے میرے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا تو درکنار کوئی سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ کئی بار میں نے لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کا سوچا مگر یہاں میری بزدل اور خود اعتمادی سے محروم فطرت آڑے آ گئی۔ گریجویشن کرنے کے بعد میری امی نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ خود مجھے بھی پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا اور سچائی تو یہ تھی کہ دنیا کی بے رحم نظروں اور ان کی زہر بھری باتوں کا سامنا کرنے کی مجھ میں مزید ہمت نہ تھی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو غیروں میں بیانے کا رواج نہ تھا۔ امی کو یقین تھا کہ میرے ددھیال میں نہ صحیح مگر ننھیال سے کوئی نہ کوئی میرا ہاتھ ضرور مانگے گا۔ اسی غرض سے وہ میرے رونے دھونے کو نظر انداز کر کے مجھے ہر دعوت میں بنا سنوار کر اپنے ساتھ لے جاتیں لیکن امی کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ لیکن پھر ایک دن احمر میری ویران زندگی میں پہاڑ کی مانند آیا اور میں اس ظالم دنیا سے سارے شکوے شکایتیں بھلا بیٹھی۔ احمر سے میری ملاقات بڑے ڈرامائی انداز سے ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امی بھی میرے رشتوں کی طرف سے مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں جو شروع ہی سے تنہائی پسند واقع ہوئی تھی
اپنے والدین کو اپنی وجہ سے پریشان دیکھ کر مجھے اور شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ اب میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی لیپ ٹاپ پر مصروف رہتی۔ ایک روز چیٹنگ کے دوران میری اور احمر کی بات چیت شروع ہوئی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین 3 سال پہلے ایک ہوائی حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے تھے، اور وہ بھی میری طرح اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہی تھا۔ اس کا باقی خاندان پاکستان سے باہر تھا اور وہ خود ایک چھوٹا موٹا بزنس مین تھا۔ چند ہی دنوں میں میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی۔ اب میں نے اس سے موبائل پر باتیں کرنی بھی شروع کر دی تھیں۔ میں رات بھر اس سے باتیں کرتی اور دن بھر اس کی دل سماتی باتوں میں کھوئی رہتی۔ اب مجھے اپنی بدصورتی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ احمد نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے نزدیک خوبصورتی اور بدصورتی کے معیار کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ اصل خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس نے مجھے وہ اہمیت اور اعتماد دیا تھا جس کے بعد میں خواؤں میں پرواز کر رہی تھی۔ جب میں پہلی بار اس سے ملی تو پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ احمر اس قدر ہینڈسم ہوگا۔ وہ بالکل میرے خوابوں کے شہزادے کی طرح لگتا تھا۔ گو کہ احمر کی شرط کے مطابق ہم رات کی تاریکی میں ملے تھے، مگر اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی میں اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اس سے ملاقات کے لیے میں بڑی مشکل سے مارکیٹ جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تھی۔ آبادی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک زیر تعمیر پروجیکٹ میں وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے اس کی فرمائش کچھ عجیب سی تو لگی، مگر اس کو ایک نظر دیکھ کر ہی میں سارے شکوے بھول گئی۔ ہم نے بمشکل 10 منٹ باتیں کی، پھر میں اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالتی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ احمر مجھے مین گیٹ سے باہر میری کار تک چھوڑنے ساتھ آیا۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی کہ وہ جانے کے بجائے واپس اندر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ بوکھلاہٹ میں نے اپنا پرس وہیں چھوڑ دیا ہے، تو میں اس کو لینے کے لیے دوبارہ اندر گئی۔ مجھے امید تھی کہ احمر ابھی اندر ہی ہوگا، اسی لیے بغیر ڈر اور خوف کے میں تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ میرا پرس اسی چبوترے پر رکھا ہوا تھا جس پر 5 منٹ پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنا پرس تھام کر جب میں نے سر اٹھایا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس وسیع اور اس کھنڈر میں بالکل تنہا کھڑی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے احمر کو 2-3 آوازیں دیں، مگر جواب میں سرسراتی ہوئی ہوا اور اڑتے ہوئے پتوں کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دی، تو ڈر کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپنے خوف سے لرزتے وجود کو سنبھالتے بڑی مشکلوں سے گرتے پڑتے میں گیٹ کی طرف بھاگی۔ گیٹ سے باہر آ کر میں گاڑی میں بیٹھی اور پیچھے دیکھے بغیر سرپٹ گاڑی دوڑاتی۔ رات کو جب میری اس سے فون پر بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں تھا، جب میں اس کے پیچھے ہی پرس لینے واپس اندر آئی تھی۔ اس پر اس نے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے اندر جاتے ہوئے کسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ تو اسی وقت سڑک سے ہوتا ہوا آگے چلا گیا تھا۔ احمر اور میری محبت بڑی تیزی سے پروان چڑھتی چلی گئی۔ میں تو اسے پا کر ساری دنیا کے غم ہی بھلا بیٹھی تھی۔ ہم لوگ اب اکثر ملنے لگے تھے، مگر سب کی طرح ہم لوگ ہوٹلز یا پارکس میں نہیں ملتے تھے، بلکہ ہر مرتبہ وہ مجھے سنسان علاقوں میں ملنے آتا جہاں دور تک کسی انسان کا وجود نہ ہوتا۔ جب میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا ہم نارمل لوگوں کی طرح سی ویو یا ریستوران وغیرہ میں کیوں نہیں مل سکتے، تو جواباً اس نے بڑے پیار سے سمجھایا، جانا ہماری محبت روز اول سے پاکیزہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا والے اس کو اپنی حاسد نظروں سے آلودہ کریں۔ میں اس کی یہ تعویل سن کر خوشی سے پھولی نہ سمائی تھی۔ اس روز مجھے احساس ہوا تھا کہ احمر مجھے اور ہماری محبت کو لے کر کتنا حساس ہے۔ نتیجتاً ہم کبھی کسی ویران سے ریلوے اسٹیشن پر ملتے تو کبھی کسی قدیم اور کھنڈر ہوتے قبرستان میں۔ ملنے کی جگہ ہر بار وہی مجھے بتاتا تھا۔ شروع میں تو میں ایسی ویران جگہوں سے بہت خوفزدہ ہوتی تھی، مگر اب عادی ہو گئی تھی، اور اب تو اس پر میرا اعتماد بھی پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ احمد نے کبھی بھی موقع کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں اس پر زور دے رہی تھی کہ وہ شادی کے سلسلے میں میرے والدین سے ملے۔ اس بات کے چانسز بہت کم تھے کہ وہ برادری کے خلاف جا کر میری شادی اس سے کرتے، مگر پھر بھی ایک کام تو کرنا ہی تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے
احمر کے لیے خود گھر کا ماحول سازگار بنانے کی ٹھانی اور ایک روز ڈرتے ڈرتے امی کے سامنے احمر کا ذکر کر دیا۔ امی کا ری ایکشن میری توقعات سے بڑھ کر شدید تھا، یعنی انہوں نے نہ صرف میرا لیپ ٹاپ اور موبائل مجھ سے چھین لیا بلکہ گھر سے باہر میرے اکیلے آنے جانے پر مکمل پابندی لگا دی۔ میں احمر سے کئی دنوں تک بات نہیں کر پائی۔ پھر ایک روز جب امی کسی کام سے پڑوس میں گئیں تو میں نے موقع دیکھ کر احمر کو فون کر لیا۔ احمر تو میری آواز سن کر بےتاب ہو گیا اور فوراً ملنے پر اصرار کرنے لگا، لیکن میں نے اسے سمجھایا بجھایا اور چھوٹی تسلیاں دیں کہ شاید امی اور ابو کچھ عرصے بعد مان جائیں، اس لیے وہ تھوڑا صبر سے کام لے، مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد میں نے اسی طرح موقع دیکھ کر کئی بار احمر کو فون کیا۔ وہ ہر بار مجھ سے گھر چھوڑ آنے پر اصرار کرتا اور اپنی محبت کے واسطے دیتا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ اگر میں فوراً اسے نہ ملی تو وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جان دے دے گا، اور جب ایک دن اس نے مجھے اسی رات خودکشی کی دھمکی دے ڈالی تو آخر کار میں نے اپنی زندگی کا سب سے انتہائی فیصلہ کر لیا۔ اس روز امی اور ابو میرے تایا کی عیادت کے لیے اسپتال گئے ہوئے تھے۔ میں سر درد کا بہانہ کر کے گھر پر ہی رک گئی تھی۔ ویسے بھی احمر والے واقعے کو گزرے 3-4 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایک بار بھی گھر میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں لگا تھا کہ میں راہ راست پر آ گئی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں جلدی جلدی ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ امی زیورات کہاں رکھتی ہیں۔ یہاں میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ صرف اپنی شادی کے لیے خریدے گئے زیورات نکال کر بیگ میں رکھ لیے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے میرے لیے خریدا گیا سونا کم سے کم بھی 70-80 تولے سے کم نہ تھا۔ میں اپنے زیورات رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ میری نظر ایک باکس پر پڑی جو وہیں کپڑوں کے نیچے دبا کونے پر رکھا تھا۔ باکس کو کھولنے پر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس میں ایک طرف پرائز بانڈز اور دوسری طرف نوٹوں کی موٹی موٹی ہزار والی گڈیاں سلیقے سے جمی ہوئی تھیں۔ اس وقت گننے کا ٹائم نہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے 5-6 گڈیاں اٹھا کر بیگ میں ڈال لیں اور کچھ پرائز بانڈز اور سیونگ سرٹیفکیٹ بھی اٹھا کر بیگ کی نظر کر دیے۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے قطعی کوئی ندامت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میرے والدین جہیز میں بھی یہ زیورات مجھے ہی دیتے اور رہے پیسے تو میری شادی پر خرچ بھی کرنا ہی پڑتا، اس لیے وہ پیسے میں نے اپنا حق سمجھ کر اٹھائے تھے۔ میں احمر کو فون کر کے اسے گھر کے قریب اسٹاپ پر آنے کی ہدایت پہلے ہی کر چکی تھی اور اب انتہائی تیز رفتاری سے اپنی ضرورت کی اشیاء بیگ میں ٹھونس کر گھر سے نکل گئی۔ اسٹاپ پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا اور میں اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر بغیر بینڈ باجے اور بارات کے رخصت ہو گئی۔ احمر مجھے سیدھے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ گھر نہ لے جانے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ پہلے وہ گھر کو میرے شایان شان سجا کر پھر مجھے لے کر جائے گا۔ اگلے ہی روز اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور ہم نے اگلے 3 دن اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں گزارے۔ احمر کو پا کر گویا میں نے حفظ اقلیم کی دولت پالی تھی۔ یہ 3 دن جیسے میری زندگی کے بہترین دنوں میں سے ایک تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اس طرح گھر چھوڑنے کے بعد میرے والدین پر کیا بیتی۔ میں تو بس رنگ و نور کی اس دنیا میں پرواز کر رہی تھی جس کا تعلق اس دنیا سے نہ تھا، بلکہ شاید میں تو ہلکی پھلکی ہو کر آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ کہیں محو پرواز تھی۔ یہ 3 دن ہم دونوں ایک دوسرے میں گم، ایک بار بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، یہاں تک کہ کھانا بھی انٹرکام پر ہی آرڈر کر کے منگوا لیتے۔ چوتھے روز ہم نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور احمر مجھے شہر سے کافی دور بنے ایک جنگل نما علاقے میں لے گیا۔ وہاں اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں گزارے لائق فرنیچر تو موجود تھا مگر کچن وغیرہ کا سامان موجود نہ تھا۔ دیواروں پر کہیں کہیں مٹی جمی تھی جبکہ فرش پر جا بجا پھیلی گرد دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے جلدی جلدی الٹی سیدھی جھاڑو لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ باتھ روم کی ٹوٹیاں تک ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کسی نے سالوں سے یہ مکان استعمال نہ کیا ہو۔
میں نے احمر سے اس بارے میں سوال کیا تو جواب دینے کے بجائے اس نے میرا ہاتھ تھام کر اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے جذب سے کہا، مجھے جینے کی امید دوبارہ دے دو، میری ڈوبتی کشتی کو کنارہ دے دو۔ اور میں ہمیشہ کی طرح اس کی سحر انگیز باتوں سے پگھلتی چلی گئی۔ مجھے احمر کے ساتھ اس کے گھر میں رہتے تقریباً 20 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا تو درکنار، وہ مشکل سے ہی 3-4 بار کھانے پینے کی اشیاء لانے گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس دوران بھی اس کی کوشش رہی تھی کہ وہ شام گہری ہونے کے بعد گھر سے نکلے۔ اکثر وہ آدھی رات کو اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو چپ چاپ تکا کرتا۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں بہت پراسرار لگتیں اور میں اسے ٹوک بھی دیتی، مگر میری بات کو سنجیدہ لینے کے بجائے وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتا۔ اور پھر ایک صبح جب میں سو کر اٹھی تو وہ میرے ساتھ بیڈ پر موجود نہ تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید باتھ روم میں ہوگا، مگر جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہیں آیا تو میں نے اٹھ کر باتھ روم چیک کیا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے اسے کچن میں جھانکا لیکن وہ وہاں بھی نہ تھا۔ پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر گیٹ سے باہر آ کر اس کی گاڑی چیک کی تو وہاں گاڑی کو نہ پا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک بار بھی دن میں کہیں جانے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا تھا کہ بزنس کی مصروفیات سے بھی اس نے چھٹی لے رکھی تھی تاکہ ہماری تنہائی میں کوئی مخل نہ ہو سکے۔ میری چھٹی حس مجھے کسی انہونی کا اشارہ کر رہی تھی۔ اپنے دل میں ابھرتے بے شمار خدشات کو دباتے ہوئے میں بیڈ روم کی جانب بھاگی، اور جیسے ہی میں نے کانپتے ہاتھوں سے دراز کھولی تو اسے خالی پا کر میرے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ میرے تمام زیورات اور پیسے وہاں سے غائب تھے، یہاں تک کہ نکاح نامہ بھی غائب تھا۔ مجھے چکر سا آ گیا اور میں اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمر مجھے اس طرح چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ مجھے زیورات اور پیسوں کی کوئی پرواہ نہ تھی، غم تھا تو صرف احمر کے اس طرح ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر کئی مرتبہ کال کی تھی، مگر ہر مرتبہ اس کا نمبر آف ملا۔ شدید غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے بار بار میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا تھا۔ میں سارا دن بھوکی پیاسی گیٹ کے سامنے بیٹھی رہی، کیونکہ مجھے ایک موہم سی امید تھی کہ میرا احمر واپس آ جائے گا۔ آخر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیش اور زیورات بینک میں رکھوانے گیا ہو اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائے۔ اسی آس میں وہاں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تو میں اپنے خیالوں سے چونکی۔ احمر کا نمبر ابھی تک بند تھا اور اس کی واپسی کے کوئی آثار بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ میں بڑی دقتوں سے خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سنسان علاقے میں آبادی سے اتنی دور گھر میں اکیلے رات گزارنے کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بدترین رات ثابت ہوئی تھی۔ ایک پتا بھی کھڑکتا تو میں اچھل پڑتی، ہلکی سی آہٹ ہوتی تو سہم جاتی۔ آج سے پہلے مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے اس علاقے کی ہولناکی کا احساس نہ ہوا تھا۔ میں تو بس احمر کی باتوں یا اس کے کاموں میں گم رہا کرتی تھی، لیکن آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ علاقہ رہنے کے لیے قطعی موزوں نہیں ہے۔ رات کے کسی پہر 2-3 جنگلی کتے لڑتے لڑتے گیٹ کے سامنے پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی بھیانک گرراہٹوں اور آوازوں سے پورا آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت لڑتے لڑتے گیٹ سے کود کر گھر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگی ہوئی، لرزتی کانپتی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں تھا اور ہونٹوں پر قرآنی آیات تھیں۔ مجھے اس وقت خود پر جان چھڑکنے والے والدین بہت یاد آ رہے تھے، جو میری ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کے شفیق اور مہربان چہرے بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ میں رو رو کر بآواز بلند ان سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں آج بھی اس ہولناک رات کا تصور کرتی ہوں تو کانپ کر رہ جاتی ہوں۔ اسی طرح روتے بلکتے اور تڑپتے ہوئے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔
اگلی صبح جب میں جاگی تو سر میں شدید درد تھا اور جسم انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میں اٹھی اور جیسا تیسا ناشتہ کر کے دوا کھا کر پھر بستر پر پڑ گئی۔ 2-3 گھنٹوں تک بے سود پڑے رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بخار اتر گیا تھا اور سر میں درد بھی نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج کی رات اس گھر میں نہیں گزاروں گی۔ میرے بیگ میں ابھی کافی رقم موجود تھی۔ شکر تھا کہ احمر کا دھیان میرے بیگ کی طرف نہیں گیا تھا۔ پھر میرے گلے میں سونے کی موٹی زنجیر اور کلائیوں میں سونے کے 2 بھاری کنگن بھی تھے، جن کی مالیت کل ملا کر کم از کم بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے تھی۔ اب مجھے کچھ تقویت کا احساس ہو رہا تھا کہ میں بالکل خالی ہاتھ نہ تھی۔ میں نے فون کر کے ریڈیو کیب منگوائی اور اپنا سامان سمیٹ کر جانے کے لیے تیار ہو گئی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے کیب کو شہر کے متوسط علاقے میں پا کے ایک ہوٹل چلنے کو کہا۔ وہاں میں نے مینیجر سے جھوٹ بولا کہ میرے شوہر اسلام آباد میں ہیں اور میں کاروبار کے سلسلے میں کراچی آئی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنا سامان رکھا اور سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ احمر کی کوئی تصویر میرے پاس موجود نہ تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ موجود ہی نہ تھا۔ اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ کبھی اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ تصویریں کھنچوانے سے کیوں کتراتا ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے تھے، یا وہ اپنے خاندان کے کسی بھی فرد سے رابطے میں کیوں نہیں ہیں، یہاں تک کہ گھر بھی اتنی دور ویرانے میں لینے کا کیا مقصد ہے۔ میرے پاس تو یہ ثبوت تک نہ تھا کہ میری اس سے شادی ہوئی ہے۔ شکر ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سو رہا تھا تو اس کے والیٹ میں سے جھانکتے شناختی کارڈ پر میری نظر پڑ گئی تھی، جس سے پتہ چلا تھا کہ اس کا پورا نام احمر علی قریشی تھا اور اس کی جائے پیدائش ملتان تھی، جبکہ پتہ بھی ملتان کے کسی محلے کا درج تھا۔ میں نے اس کے شناختی کارڈ کی تصویر لے لی تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ تو اپنی تصویریں لینے نہیں دیتا، مگر اس کی ایک تصویر تو میرے پاس موجود رہے، تاکہ جب وہ میرے پاس موجود نہ ہو تو میں اس کی تصویر دیکھ کر ہی دل بہلا لوں۔ میری یہی دیوانگی آج میرے کام آنے والی تھی۔ ڈیوٹی پر متعین پولیس انسپکٹر نے غور سے میری تمام کہانی سنی۔ اس نے احمر کے شناختی کارڈ کی تصویر بھی مجھ سے لے کر پرنٹ کروا لی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اس کے بعد میں واپس اپنے ہوٹل میں آ گئی۔ احمر کے ساتھ گزری اپنی زندگی کے وہ پل یاد کر کے میں پھر سے سسک اٹھی۔ مجھے اب تک یقین نہ آتا تھا کہ احمر مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک مرتبہ پھر اس کا نمبر ملایا، مگر پھر وہی میسج سن کر مایوس ہو کر فون رکھ دیا۔ میں نے آج اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ میری محبت کی انتہا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ صبح کو میں اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، مگر دوپہر کو ایک مرتبہ پھر میں اپنی محبت کے سامنے بے بس ہو گئی اور چاہتے ہوئے بھی اس کے خلاف دھوکہ دہی کا پرچہ نہ کٹوا سکی۔ اس کے بعد مزید 3 روز اسی طرح احمر کی یاد میں تڑپتے گزر گئے۔ میں دیوانوں کی طرح ہر اس ویرانے میں بھٹک رہی تھی جہاں میری اور احمر کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اس کی پسندیدہ جگہ یعنی سارے قبرستان بھی چھان مارے تھے کہ شاید کہیں اس کا کوئی نشان مل جائے، مگر وہ کہیں نہ تھا۔ مجھے اپنے والدین کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی اور میں نے ہمت کر کے 2-3 بار اپنے گھر فون بھی کیا، مگر ہر بار ابو کی آواز سن کر فون رکھ دیا۔ ایک روز میں اپنے گھر کے سامنے بنے فیملی پارک میں چہرہ چھپائے کئی گھنٹے بیٹھی رہی کہ امی یا ابو کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، مگر مایوسی ہوئی۔ چوتھے روز اسی پولیس انسپکٹر کا فون آیا۔ اس نے مجھے فوراً تھانے بلوایا تھا۔ میں گرتی پڑتی اس آس میں وہاں پہنچی کہ شاید پولیس نے میرے احمر کو ڈھونڈ نکالا ہے، مگر وہاں ایک روح فرسا خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ پولیس کے مطابق احمر کو مرے ہوئے 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس کی موت دریا میں ڈوبنے سے واقع ہوئی تھی، جبکہ اس کے والدین نہ صرف زندہ تھے بلکہ وہ وہیں ملتان میں واقع اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر مجھے احمر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی بھی دکھائی،
जिस पर इसकी मौत का सबब पानी में डूबने के बायस सांस का बंद हो जाना दर्ज था, जबकि तारीख आज से 5 साल पहले की दर्ज थी। मैं कितनी ही देर तक बेयकीनी से अहमद का डेथ सर्टिफिकेट थामे बैठी रही। भला ये कैसे मुमकिन था कि जिस शख्स के साथ मैं उठती बैठती थी, बातचीत करती थी, जब चाहे छू सकती थी, और जिसके साथ मैंने कई बार सुहाग के अनमोल लम्हात गुजारे थे, दरअसल कोई वजूद ही नहीं रखता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस से कोई गलती हो गई है और वो किसी और अहमद नामी बंदे की मालूमात इकट्ठी कर लाए हैं। जब मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया तो इस पुलिस इंस्पेक्टर ने खामोशी से अहमद की एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी, जिसमें वो शायद अपने वालिदैन के साथ खड़ा था। मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। अहमद ने तो मुझे बताया था कि इसके वालिदैन किसी फ़ज़ाई हादसे का शिकार होकर मर गए थे। फिर वो दोबारा से ज़िंदा होकर कैसे अपने घर में मौजूद थे? और अगर वो बिलफर्ज़ मुखाल ज़िंदा थे भी, तो अहमद को मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने अपने चकराते हुए सर को थामकर पुलिस इंस्पेक्टर से गुजारिश की कि वो इसी वक्त मेरे साथ अहमद के घर पर चले, जहाँ पर जा बजा मेरे और अहमद के क़याम के सबूत मिल जाएंगे। लामोहला मेरे इसरार पर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों पुलिस की सायरन बजाती गाड़ी में वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले धक्का मुझे तब लगा जब मैंने गेट पर ताला झूलते देखा। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने जब परेशानी में वहाँ से घर छोड़ा था तो मुझे गेट लॉक करने का ख्याल भी ना आया था, मगर अब वहाँ ताला देखकर मैं सोचता रह गई थी। मैं जल्दी से बोली, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद अहमद यहाँ आया हो और उसने गेट खुला देखकर ताला लगा दिया हो। मगर इंस्पेक्टर सोचती हुई निगाह से मुझे देख रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बीबी, मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि हमारी मुसद्दिका इतलात के मुताबिक वो मर चुका है और इसको मरे हुए भी 5 साल गुजर चुके हैं। आप ये बात अपने जहन से निकाल दो कि अहमद नामी वो बंदा जिंदा है। मैं बेचारगी से कभी इसे और कभी गेट पर पड़े ताले को देखती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह यकीन दिलाऊं कि अब से 5 दिन पहले तक न सिर्फ मैं और अहमद यहाँ रह रहे थे, बल्कि इसने मेरी फरमाइश पर लाउंज में मेरी तस्वीर भी लगाई थी। ये याद आते ही मैं इंस्पेक्टर के सर हो गई कि वो मेरे साथ अंदर चले ताकि मैं इसे ये तस्वीर दिखाऊं, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो इस तरह बग़ैर इजाज़त किसी के घर में ताला तोड़कर दाखिल होने का मजाज नहीं है। चुनांचे वो कल मालिक के मकान के बारे में मालूमात लेकर इसकी इजाज़त से गेट खोलेगा। ये कहना तो बेकार है कि अगले दिन क्या हुआ। इस घर का मालिक कोई वसीम नामी शख्स निकला जो इसी शहर में रिहाइश पजीर था। पुलिस के फ़ोन पर वो तोड़ा चला आया। इसके बकौल ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा था। इसका कहना गलत भी ना था, क्योंकि जब मैं इन लोगों के साथ अंदर गई तो सारा घर धूल मट्टी में अट रहा था। मालिक मकान भी हैरान हैरान सा मेरी बातें सुन रहा था। लाउंज में मेरी कोई तस्वीर तो दूर, सिरे से कोई तस्वीर ही मौजूद न थी, बल्कि फ्रेम टांगने के लिए दीवार में किया गया सुराख तक न था। जो थोड़ा बहुत फर्नीचर मौजूद था वो भी मैली कुचैली चादरों से ढका था। ऐसा लगता ही नहीं था कि इस घर में कोई कुछ दिन पहले तक रह रहा था। मैं फटी फटी निगाहों से इस घर के दरो दीवार देख रही थी, जहाँ से मेरी कितनी हसीन यादें वापसता थीं। जब मैं इनके साथ अपने बेडरूम में पहुंची तो ख़ुद पर काबू न पा सकी और बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। यहाँ कुछ भी वैसा न था जैसे मैं छोड़कर गई थी। वो बेड, ड्रेसिंग टेबल और अलमारी, यहाँ तक कि कोई भी सामान मौजूद न था। अब तो ख़ुद मुझे भी अपनी ज़हनी हालत पर शुबह होने लगा था। वसीम के मुताबिक उसने ये घर कभी भी किराए पर न चढ़ाया था। वैसे भी आबादी से इतनी दूर कोई भी इस उजाड़ सी जगह पर बने इस घर में आने को कौन तैयार होता। इसके बकौल वो इस घर में 10 साल पहले तक रहा करता था। फिर रफ्ता रफ्ता इसे रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के लिए परेशानी होने लगी। इसकी बीवी को भी ये इलाका एक आंख न भाया था। और फिर एक मर्तबा जब उसका बीमार बेटा फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस मरते मरते बचा तो उसने बिलाखिर यहाँ से शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। तब से ये घर यूं ही बंद पड़ा है और कोई यहाँ नहीं आता जाता।
वो तो बस बेयकीनी से मुंह खोले मेरी बातें सुन रहा था। होटल वापस आने के बाद मैं सारा दिन रोती रही। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि एक जीते जागते बंदे को सब मुर्दा तस्लीम करने पर क्यों तुले हुए थे। अहमद जिंदा था, मैंने इससे शादी की थी और इससे पहले कोई साल भर तक इससे चैटिंग की थी। फिर मैं ये कैसे मान लेती कि वो 5 साल पहले ही मर चुका था, जबकि वो पिछले हफ्ते तक मेरे साथ ही मौजूद था। क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्या अहमद महज मेरा ज़हनी इख्तिरा था? मैं जितना सोचती उतना ही उलझती जाती, और फिर काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मुल्तान जाकर उसके वालिदैन से मिलूं। अब मैंने अपने तौर पर तहकीकात का फ़ैसला कर लिया था। हो सकता है कि अहमद किसी मुसीबत में मुब्तला हो और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे मज़े से बैठी हूँ। यह ख़याल आते ही मैं बेचैन हो गई। मैं अगले ही दिन मुल्तान रवाना हो गई। वहाँ पहुँचकर लोगों से पूछते पाछते मैं इसके घर तक पहुँच गई। अहमद के वालिद ने दरवाज़ा खोला तो मैंने इन्हें अपना झूठा तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं अहमद के दोस्त की बेवा हूँ, जिसे उसने कुछ पैसे कर्ज दिए थे और अब मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। उन्होंने मुझे हैरत से देखा और अपने साथ लेकर ड्राइंग रूम में चले गए। मुझे बिठाकर वो खुद अंदर चले गए। मैं बैठी ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रही थी। सामने रैक पर रखी बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग फ्रेमों में जड़ी रखी थीं। अहमद की तस्वीरें देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। किसी में वो ट्रॉफ़ी थामे खड़ा था तो किसी में दोस्तों के साथ उसके ग्रुप फ़ोटो थे। इसके अलावा बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ और शील्ड्स भी तरतीब ब तरतीब जमी हुई थी। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि अहमद को स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि ज़्यादातर इनामात वग़ैरह खेलों के मुकाबले में जीते गए थे। मैं अभी गौर से इन इनामात को देख रही थी जब अचानक एक तस्वीर को देखकर मैं बेचैन सी हो गई। इस तस्वीर में वो किसी लड़की के साथ खड़ा बेतकल्लुफ़ी से उसकी आंखों में आंखें डाले मुस्कुरा रहा था। कदमों की चाप उभरी तो मैं जल्दी से सोफ़े पर जाकर बैठ गई। अंदर आने वाली अहमद की अम्मी थीं, जिनके साथ उसके अब्बू भी थे। वो दोनों आकर मेरे सामने वाले सोफ़े पर बैठ गए। मैंने अहमद की अम्मी से वही बात की जो मैं उसके वालिद से पहले ही कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर उसकी अम्मी ने अपने शौहर की तरफ देखा, फिर मुझसे कहने लगी, बेटा तुम क्या यहीं मुल्तान में रहती हो? मेरे पास इस सवाल का घड़ा घड़ाया जवाब तैयार था। नहीं आंटी, मैं तो अब कराची में रहती हूँ। मेरे शौहर अहमद के दोस्त थे, फिर इनका कुछ अर्से पहले इंतकाल हो गया। उन्होंने आपके बेटे से कुछ पैसे उधार लिए थे जो इस वक्त तो वापस करने मुमकिन न थे, मगर अब मैं इन्हें लौटाने आई हूँ। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पर्स खोलकर भरपूर एक्टिंग करते हुए इनसे कहा, प्लीज़ ज़रा जल्दी से इन्हें बुला दें, मुझे शाम की फ़्लाइट से वापस भी जाना है। अहमद के अब्बू गला खकार कर बोले, बेटा हमें अफसोस है कि हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि अहमद तो 5 साल पहले ही दरिया में डूबकर मर चुका है। उन्होंने अपने तईं बहुत बड़ा धमाका किया था, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत अफसोस की एक्टिंग करनी पड़ी। सच बताऊं तो मुझे उसके वालिदैन ड्रामा करते हुए लग रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे कतई नहीं लग रहा था कि ये सच बोल रहे हैं। मैंने अपना तजस्सुस दबाते हुए इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आंटी इस तस्वीर में अहमद किसके साथ खड़ा है? जवाबन उनके चेहरे पर नागवारी फैल गई और वह ज़रा दुरुस्ती से बोली, बस बेटा क्या बताऊं, ये मेरी बहू थी, यानी अहमद की बीवी। इनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उतार दिया हो। इसकी अम्मी मेरी हालत से बेखबर बोल रही थी। बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी इसे मैं, मगर इसने तो घर में आकर बहुत दंगे फसाद किए कि हमने अपने कानों को हाथ लगा लिए। शायद इसके साथ कोई नफ्सियाती मसला था। नींद की गोलियां खाकर सोती थी, फिर एक दिन कमबख्त गोलियां खाकर ऐसी सोई कि उठी ही नहीं। पुलिस आई और मेरे बेटे को इसके कत्ल के इल्ज़ाम में धर लिया। मनूस जाते जाते भी मेरे बच्चे को खून के आंसू रुला गई। शुक्र है कि बाद में ये साबित हो गया कि इसने खुदकुशी की थी और मेरे मासूम बच्चे की जान छूटी। लेकिन देखो, इस मनूसमारी की भटकती रूह ने मेरे लाल की जान लेकर ही छोड़ी। हाय, कैसा खुशी खुशी पिकनिक पर गया था, फिर दरिया में ऐसी डुबकी लगाई कि इसको मौजों ने उभरने ही ना दिया। रात को कहीं जाकर उसकी लाश मिली थी। अहमद की अम्मी आंखों पर दुपट्टा रखे फूट फूट कर रो रही थी।
میرے لیے اب وہاں مزید بیٹھنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے سن پڑتے دماغ کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہوٹل واپس پہنچ کر میں نے سب سے پہلے تو موبائل میں موجود احمد کی وہ تصویریں دیکھیں جو میں نے آج صبح ڈرائنگ روم میں ان کے آنے سے پہلے ہی کھینچ لی تھیں۔ میری چھٹی حس چیخ چیخ کر کسی سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرا ذہن کس گرہ میں الجھ گیا ہے۔ کچھ ایسا تھا جو میرے سامنے تھا، مگر میں اسے دیکھ اور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں رات دیر تک جاگی اور پھر جب اگلی صبح میں اٹھی تو اپنی طبیعت کچھ گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹینشن اور تھکن کا شاخسانہ مانتے ہوئے زیادہ توجہ نہ دی اور ناشتہ کر کے پولیس اسٹیشن جا پہنچی۔ پولیس انسپکٹر کراچی پولیس کا سن کر برا سا منہ بنا چکا تھا۔ پولیس ریکارڈ اور پھر اسپتال سے کی جانے والی تصدیق سے ثابت ہو گیا تھا کہ احمد مر چکا ہے، اس لیے اس کیس پر مزید سر کھپانا فضول تھا، جبکہ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہ تھا کہ میرا احمد سے کبھی کوئی تعلق رہا تھا۔ اس روز میں 2-3 گھنٹے پولیس اسٹیشن میں گزار کر واپس آ گئی۔ عجیب سی بے چارگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ اپنے ماں باپ کو تو میں خود ہی چھوڑ آئی تھی، تو اب کس منہ سے واپس جاتی، اور پتہ نہیں وہ مجھے دوبارہ قبول کرتے بھی یا نہیں۔ امی ابو کی یاد آئی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کتنی ہنسی خوشی ہم ساتھ رہ رہے تھے، پھر احمد کے پیار میں پاگل ہو کر میں نے ان کی مخلص محبت کو ٹھکرا دیا اور انہیں اتنا دکھ دیا۔ شاید اللہ مجھے اپنے کیے کی سزا دے رہا تھا جو میں اس طرح یا کے بعد دیگرے پریشانیوں کی زد میں آ رہی تھی۔ میں واپس کراچی آئی اور اسی ہوٹل میں ٹھہری جہاں پہلے رکی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج جو میں اس طرح بے یار و مددگار ہوٹل کے کمرے میں تنہا پڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں تو یہ سب میرے والدین کی بد دعاؤں کا اثر ہے۔ جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ میں ان کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہوں تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے ہوں گے۔ میرے ابو غصے کے بہت تیز تھے، انہوں نے تو شاید میری امی کو بھی آئندہ مجھ سے ملنے یا بات کرنے سے منع کر دیا ہوگا۔ پھر میری امی بھی تو دل کی مریضہ تھیں، انہیں ایک بار انجائنا کا اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ خبر انہوں نے کیسے برداشت کی ہوگی۔ میں یہ سب سوچتی جا رہی تھی اور آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے گھر کا نمبر ملایا، اس بار بھی ابو نے ہی فون اٹھایا، مگر میں نے فون بند کرنے کے بجائے ہمت کر کے ہیلو کہہ دیا۔ ابو کی شفیق آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جی کون بول رہا ہے؟ میں نے بڑی مشکلوں سے گلے میں پھنستے آنسوؤں کے گولے کو پیچھے دھکیلا اور روندی ہوئی آواز سے صرف اتنا ہی بول سکی، ابو، میں مشل۔ دوسری طرف سے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنی سسکیاں دبائے ابو کا جواب سننا چاہ رہی تھی، مگر جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں سمجھی کہ شاید ابو نے فون رکھ دیا ہے، اسی لیے بولی، ہیلو ابو، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں مشل بات کر رہی ہوں۔ اس بار ابو کی آواز سنائی دی، کون مشل؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ابو پلیز ایسے تو نہ بولیں، میں آپ کی بیٹی، آپ کی مشل بات کر رہی ہوں۔ ابو کی جذبات سے آ رہی برف کی سی ٹھنڈی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دیکھیں محترمہ، میں نہیں جانتا آپ کس مشل کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ میری بیٹی مشل تو تقریباً 1.5 مہینے پہلے ہماری غیر موجودگی میں کرنٹ لگنے سے چل بسی ہے، اور اس کے غم میں اس کی ماں بھی 2 دن اسپتال میں موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو کر مر گئی ہے۔ اگر آپ ان دونوں کے لیے کچھ کر سکتی ہیں تو برائے مہربانی ایک سپارہ پڑھ کر بخش دیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی اور میں ہاتھ میں فون تھامے اسی پوزیشن میں نہ جانے کب تک ساکت بیٹھی رہی۔ جب میں احمد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی تو میری امی اس وقت اسپتال میں لیٹی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ وہ کیسے کیسے نہ تڑپی ہوں گی، کیا مجھے یاد نہ کیا ہوگا؟ ابو نے کس طرح اپنی رفیقہ حیات کا جنازہ اٹھایا ہوگا؟ ان پر اس وقت کیا بیتی ہوگی؟ نہیں، میری امی طبعی موت نہیں مری تھیں، ان کا قتل ہوا تھا، اور ان کی قاتل کوئی اور نہیں، خود ان کی لاڈلی بیٹی تھی، وہی بیٹی جس کو انہوں نے اپنے لہو سے سینچا تھا، اپنی نیندیں قربان کر کے
راتوں کو اٹھ اٹھ کر دودھ پلایا تھا، اور جب میں بیمار پڑی تھی تو میری زندگی کی بھیک مانگتے وہ چلچلاتی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر ننگے پیر درگاہوں اور مزاروں پر گھومی تھیں۔ آج اسی شفیق ہستی کی موت کی ذمہ دار میں تھی۔ مجھ سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہوگا جس نے اپنی خوابوں کا تاج محل اپنی ماں کی قبر پر تعمیر کیا تھا۔ میں ساری رات امی کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر روتی رہی، یہاں تک کہ پردوں سے چھن چھن کر آتی سورج کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ میں ساری رات رو رو کر اب بدحال سی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ تب میری نظر غیر ارادی طور پر سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ مجھے اس میں اپنا عکس نظر آیا اور پھر چشمے زدن میں منظر بدل گیا۔ اب مجھے اس میں اپنی جگہ ایک قاتل کا چہرہ نظر آ رہا تھا، جو اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے ہاتھ میں خون آلودہ چھری تھامے کھڑا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آئینے میں میری امی نمودار ہوئیں۔ وہ بستر پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ تب اچانک اس قاتل نے چھری بلند کی۔ میں نے چیخ کر امی کو خبردار کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی اس قاتل نے پے در پہ وار کر کے امی کو خون میں نہلا دیا۔ میری چیخیں حلق میں ہی گھٹ گئیں۔ پھر وہ قاتل پلٹا اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب سرکانا شروع کی۔ میں سانس روکے یہ تماشا اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا تو میں بے اختیار چیخنے لگی۔ نقاب کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی، جو اب نقاب اتار کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ امی کی قاتل دراصل میں ہوں۔ میں دیوانگی کے عالم میں چیختی چلاتی چیزیں اٹھا اٹھا کر آئینے پر پھینکنے لگی۔ میں اپنی امی سے معافیاں مانگ رہی تھی اور ان سے وعدہ کر رہی تھی کہ ان کے خون کا بدلہ میں ضرور لوں گی۔ جب دروازے پر ابھرتی تیز دستک مجھے ہوش میں لے آئی، میں نے چونک کر دوبارہ آئینے کی جانب دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ شاید کچھ لمحے قبل مجھ پر ہسٹیریا کا شدید دورہ پڑا تھا۔ دروازے پر دستک لمحہ بہ لمحہ اونچی ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ میرا نام بھی پکارا جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے حواس جواب دے گئے اور میں چکرا کر گر گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ایک لیڈی ڈاکٹر میرے سرہانے موجود تھی اور پریشان سا ہوٹل کا مینیجر بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر نے مجھے لیٹے رہنے کو کہا، پھر خفگی سے بولی، مسز مشل، آپ کو اس حالت میں یوں اکیلے نہیں ٹریول کرنا چاہیے تھا۔ پھر دیکھیں، آپ کے شوہر بھی آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ اگر آپ کو اس طرح کے دورے پڑتے رہتے ہیں تو یہ تو آپ اور آپ کے بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے آس پاس زوردار دھماکے ہوئے ہوں اور میرا وجود پرچوں کی مانند اڑ گیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی شکل دیکھی تو وہ میری حیرت زدہ سی شکل دیکھ کر بولی، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ امید سے ہیں؟ میں نے بمشکل نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی، اوہ، اب میں سمجھی، خیر ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ آپ کل میرے کلینک پر آ کر اپنا مکمل چیک اپ کروا لیجیے گا، پھر میں حتمی رپورٹ بنا کر دے دوں گی، لیکن پلیز تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اگر ممکن ہو تو اپنے شوہر کو بھی بلوا لیجیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنی نگرانی میں ناشتہ کروایا اور پھر اپنا کارڈ دے کر کل آنے کی ہدایت کر کے چلی گئی۔ ہوٹل مینیجر نے خصوصی تاکید کر کے پھل اور دودھ وغیرہ میرے کمرے میں رکھوائے اور رخصت ہو گیا۔ اس دوران میرا وجود بالکل سن تھا۔ کون کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، میں تو بس کسی روبوٹ کی مانند ری ایکٹ کر رہی تھی۔ اس روز تو میں دواؤں کے زیر اثر زیادہ تر سوتی رہی، جو میرے حق میں اچھا ہی ثابت ہوا، ورنہ میں جاگتی رہتی تو مجھے ہسٹیریا کے مزید 2-3 دورے لازمی پڑ چکے ہوتے۔ شام کو مینیجر دوبارہ آیا اور اس نے مجھے اپنی نگرانی میں رات کا کھانا کھلا کر دوائیں دیں۔ بیچارہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میں بہتر محسوس کر سکوں، جبکہ وہ تو جانتا ہی نہ تھا کہ اصل میں مجھے کیا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ اگلے روز میں نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں ناشتہ کر کے اس ڈاکٹر کے کلینک پر جا پہنچی، جہاں اس نے میرا چیک اپ کر کے رپورٹ بنا کر دے دی۔ میں اپنے اندر ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔
شاید یہ میرے اندر پرورش پاتے اس ننھے وجود کا احساس تھا جس نے میرے اندر جینے کی امنگ جگا دی تھی۔ ماں بننے کا احساس اتنا حسین ہوتا ہے، مجھے آج پتہ چلا تھا۔ میں رپورٹ لے کر دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے دیکھ کر ناگواری سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنی پریگنینسی رپورٹ اس کے سامنے پٹخ دی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواباً میں تلخی سے گویا ہوئی، انسپکٹر صاحب، آپ کو میرے اور احمر کے تعلق کا ثبوت چاہیے تھا نا؟ دیکھ لیجئے، آپ کے ہاتھ میں اس وقت وہ ثبوت موجود ہے۔ انسپکٹر نے ایک نظر رپورٹ پر ڈالی اور اچھل پڑا، یہ کیسے ممکن ہے مشل صاحبہ؟ یہ آپ کس کی رپورٹ اٹھا لائی ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا، میں کسی کی رپورٹ کیوں لاؤں گی؟ یہ میری رپورٹ ہے اور اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ احمر ہے، وہی احمر علی قریشی جو آپ کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق مر چکا ہے۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بھٹکتی ہوئی روح کے لیے یہ سب کرنا ممکن ہے؟ انسپکٹر نے شد و مت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نہیں مان سکتا کہ اس بچے کا باپ احمر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کیس کا رخ پھیرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جب احمر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو اس کا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں غصے سے پھٹ پڑی۔ انسپکٹر صاحب، میں پہلے دن سے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ احمر نہ صرف زندہ ہے بلکہ یہیں کہیں موجود بھی ہے۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ کوئی بہت بڑا گیم پلان کر رہا ہے جس کا ایک شکار میں بھی بنی ہوں۔ آخر آپ ایک ہی بات کو کیوں پکڑے بیٹھے ہیں کہ وہ دریا میں ڈوب کر مر چکا ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی کھڑی یہ وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اسی احمر سے 1.5 ماہ پہلے شادی کی تھی اور اب اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ اگر احمر صرف میرے دماغ کا فطور تھا تو آج میں پریگننٹ کیسے ہوئی، جبکہ یہ رپورٹ بھی مجھے 5 ہفتے کی حاملہ دکھا رہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وسیم اور احمر کے والدین بھی اس سازش میں شامل ہوں۔ آپ ایک بار اپنے طریقے سے تفتیش تو شروع کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کوئی سراغ لگ جائے جس سے یہ کیس ری اوپن ہو جائے۔ انسپکٹر خاموش بیٹھا میری باتیں سنتا رہا۔ جب میرا غبار نکل گیا تو وہ نرمی سے گویا ہوا، ٹھیک ہے بی بی، آپ کے کہنے پر میں آخری مرتبہ تفتیش کرا لیتا ہوں۔ احمر اگر واقعی زندہ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں پائے گا، اور اگر پولیس کی اطلاع سچ نکلتی ہے اور وہ واقعی مر چکا ہے تو آئی ایم سوری، اس کے بعد میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ انسپکٹر کی یقین دہانی کے بعد میں وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ پولیس اس معاملے میں کچھ کرے نہ کرے، مگر میں احمر کو ضرور ڈھونڈ نکالوں گی اور اسے اپنے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گی۔ میں نے اس سے جتنی شدید محبت کی تھی، اب مجھے اس سے اتنی ہی نفرت تھی، شدید ترین نفرت۔ اس نے میری ہستی بستی دنیا اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ میرا باپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بلکہ خاندان تو مجھے مردہ تسلیم کر چکا تھا۔ میری ماں میرے غم میں اس دنیا سے چل بسی اور خود میں بھی کون سا خوش رہ سکی۔ آج میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی تو اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، احمر، جسے میں نے اپنی زندگی کی ہر چیز اور ہر رشتے پر ترجیح دی، مگر اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کے لیے تو اسے جو بھی سزا دی جائے کم تھی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن چلی جا رہی تھی، تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں تو اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں بے خیالی میں چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی تھی، جبکہ پولیس اسٹیشن بھی یہاں سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں نے پلٹنا چاہا مگر میرے قدم جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ یہ وہی گھر تھا جس پر لعنت بھیج کر میں اپنی خوشیوں کی تلاش میں نکلی تھی، اور آج اسی گھر کی شفیق چھاؤں میں تہی دامہ سی لوٹ آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا ہاتھ کال بیل کی جانب بڑھ گیا۔ بیل بجا کر میں دھڑکتے دل کے ساتھ گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے کان ابو کی مانوس چاپ کے منتظر تھے کہ اچانک کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور کسی نوکرانی نما لڑکی نے باہر جھانکا اور لٹھمار انداز میں بولی، ہاں، کس سے ملنا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ منصور خان صاحب کو بلوا دیجیے۔ اس پر وہ باہر نکل آئی اور سر سے پیر تک میرا جائزہ لینے کے بعد بولی، وہ تو چلے گئے۔
میں نے حیرت سے پوچھا۔ چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ یہ تو ان کا گھر ہے۔ اس پر وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی، منصور خان تو یہ گھر ہمارے صاحب کو بیچ کر 2 دن پہلے حج پر چلے گئے۔ سنا ہے کہ بیچاروں کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ پہلے تو ان کی جوان بیٹی کرنٹ لگنے سے مر گئی، پھر ان کی بیوی بھی 2 دن بعد اسی غم میں چل بسی۔ صاحب بتا رہے تھے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہیں اپنی زندگی کے دن گزاریں گے۔ ہم نوکر لوگ تو یہاں پر سامان کی سیٹنگ کرنے آئے ہیں، صاحب خود تو ابھی 3 دن بعد آئیں گے۔ مگر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ ہو کون؟ اگر بتا دیتی تو میں صاحب سے فون پر پوچھ لیتی۔ وہ لڑکی بہت باتونی معلوم ہوتی تھی۔ میری آنکھوں سے چھلکتے آنسوؤں سے بے خبر وہ بولے چلی جا رہی تھی، آہ، میرے ابو بھی مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ ابو کے پیروں میں گر کر ان سے معافی مانگ لوں گی، ان کو ہاتھ پیر جوڑ کر منا لوں گی، آخر کو میں ان کی اولاد تھی، وہ مجھے معاف کر دیتے۔ مگر اب میں ان کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی؟ احمد، تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، خدا تو شاید تمہیں معاف کر دے، مگر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اگلے دن سنار کے پاس پہنچی اور اپنے زیورات بیچ دیے۔ مجھے توقعات سے زیادہ پیسے ملے۔ سنار نے زیورات کی قیمت 3.25 لاکھ روپے تک لگائی تھی۔ میں رقم لے کر واپس لوٹ رہی تھی جب میرے موبائل پر اسی پولیس انسپکٹر کا فون آیا۔ اس کی آواز میں دبا دبا جوش تھا۔ مس مشل، آپ کا شک بے بنیاد نہ تھا، احمد واقعی زندہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کوئی اچنبھا نہ ہوا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ زندہ ہے اور مرے ہونے کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ انسپکٹر نے مجھے بتایا کہ آج سے 6 ماہ پہلے کراچی کے ایک اور پولیس اسٹیشن میں احمد کے خلاف ایسی ہی رپورٹ درج کرائی گئی تھی۔ اس نے اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار دیکھ کر ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ بہت مصروف شخص ہے اور اس کے ماں باپ اور فیملی امریکہ میں رہتے ہیں۔ اس کی ماں کی خواہش ہے کہ وہ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرے، اس لیے وہ دلہن لے کر امریکہ جانا چاہ رہا ہے تاکہ ماں باپ کو سرپرائز دے سکے۔ اپنی دلنشیں باتوں سے اس نے انہیں بھی شیشے میں اتار لیا۔ ان لوگوں نے بھی زیادہ چھان بین کرائے بغیر اسے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ فرار گیا۔ کچھ دنوں بعد سب زیورات اور پیسہ سمیٹ کر ان کو بے وقوف بنا کر چلتا بنا تھا۔ پولیس نے ابتدائی چھان بین کے بعد یہ پتہ لگایا تھا کہ احمد نامی وہ شخص تو مر چکا ہے، اس لیے مزید تحقیقات نہیں کی گئیں۔ کچھ ان لوگوں کی بھی غلطی تھی کہ بدنامی کے خوف سے انہوں نے چپ سادھ لی اور کیس آگے نہ بڑھ سکا۔ بہرحال اب یہ کیس ری اوپن ہو گیا تھا اور پولیس اپنی تفتیش کا دائرۂ کار بڑھا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ پولیس احمد کو گرفتار کرنے کے سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ اب جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے اب کچھ اندازہ تو ہو رہا تھا کہ احمد مجھے کہاں مل سکتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے منصوبہ ترتیب دینا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے ہوٹل چھوڑ دی اور ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ اس ہاسٹل کے شرائط و ضوابط زیادہ کڑے نہ تھے، اس لیے تھوڑے بہت پیسے کھلا کر مجھے آسانی سے رہنے کے لیے ایک موزوں کمرہ مل گیا۔ میں نے گزارے کے لیے ایک مقامی اسکول میں نوکری بھی کر لی تھی، جہاں کا پے اسکیل کافی اچھا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ بھی خرید لیا تھا۔ بیچ میں 1-2 بار کیس کے بارے میں جاننے کے لیے پولیس اسٹیشن بھی گئی، مگر ان کی وہی عزلی اور روایتی سست رفتاری دیکھ کر مجھے کافی تسلی ہوئی کہ تحقیقات اگر اسی رفتار سے ہوتی رہیں تو احمد اگلے 10 سالوں تک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے والا۔ ویسے بھی اب وہ میرا شکار تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور اس پر ہاتھ ڈالے۔ میں اپنے منصوبے کے مطابق اسکول سے واپس آ کر لیپ ٹاپ پر مصروف ہو جاتی۔ میں تمام مقامی چیٹنگ اور ڈیٹنگ سائٹس پر جاتی اور جس لڑکے پر بھی احمد ہونے کا شک ہوتا اسے محبت کی پینگیں بڑھاتی۔ میں رات گئے تک اسی مشغلے میں مصروف رہتی۔ رات کو کمرے سے نکل کر کھانا کھاتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ہاسٹل میں کئی لڑکیوں نے مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میری سرد میری دیکھ کر خود ہی پیچھے ہٹ گئیں۔ میں ہاسٹل میں آدم بیزار اور تنہا بدرو کے ناموں سے مشہور ہو گئی تھی، مگر مجھے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔
مجھ پر جو گزری تھی اس نے میرے احساسات کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا اپنے گناہ گار کو جلد از جلد ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچانا۔ میں معمول کے چیک اپ کے لیے اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی پابندی سے جاتی تھی۔ اس کو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر یہاں آ گئی ہوں اور اب میرا واپس اس کے پاس اسلام آباد جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ میری پریگنینسی کا 6واں مہینہ تھا جب ایک دن ڈاکٹر نے خدشہ ظاہر کیا کہ بچے کی موومنٹ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس نے فوراً میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور جب الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سامنے آئی تو ایک روح فرسا خبر میری منتظر تھی۔ بچہ مر چکا تھا اور اس کو فوراً آپریٹ کر کے نکالنے کی ضرورت تھی، ورنہ جسم میں زہر پھیل جاتا اور میں مر جاتی۔ آپریشن ہوا اور میرے وجود میں پنپتے میرے جگر گوشے کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا۔ امی کے انتقال کے بعد یہ دوسری بار تھا جب میں بے تحاشا روئی تھی اور مجھ پر دیوانگی کے دورے پڑے۔ ڈاکٹر نے میری حالت کے پیش نظر مجھے 3 دن اسپتال میں ہی رکھا اور اس کے بعد ڈھیروں ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کیا۔ یا کے بعد دیگرے ملنے والے شوقس کی وجہ سے اب میں رات کو سلیپنگ پلز لے کر سونے پر مجبور تھی، ورنہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جاب کی وجہ سے میں دن میں تو اینٹی ڈپریس دوا نہیں لیتی تھی، لیکن واپس آ کر میں وہ گولیاں لے کر دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ ہاسٹل کی میٹرن میری حالت پر ترس کھا کر کھانا بھی میرے کمرے میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک شفیق سی عورت تھی جسے سب پروین آنٹی کہتے تھے۔ اس پورے عرصے کے دوران پروین آنٹی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ میرا کمرہ ٹھیک کر دیا کرتی، کپڑے دھلوا کر استری کروا دیا کرتی اور شام کی چائے لے کر اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی اور میرا دل بہلانے کو ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتی۔ شروع میں تو میں بالکل خاموش بیٹھی رہتی تھی، مگر اب میں بھی ان سے اکا دکا باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے میرے والدین کے بارے میں پوچھتی، مگر میں ان کے اس طرح کے سوالات نظر انداز کر دیا کرتی۔ 3-4 ماہ بعد جا کر میری طبیعت کچھ سنبھلنے لگی اور میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ڈپریس لینی بند کر دیں۔ اب میری پروین آنٹی سے بھی اچھی بات چیت ہو گئی تھی، مگر انہیں میں نے ابھی تک خود پر بیتنے والی کہانی نہیں سنائی تھی۔ طبیعت بحال ہونے کے بعد میں واپس اپنے مشن پر لگ گئی تھی، جبکہ پولیس کو ابھی تک احمد مل نہیں سکا تھا اور اس کے والدین سے کی گئی تفتیش بھی بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اب تو مجھے بھی مایوسی ہونے لگی تھی، نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اتنی کوشش کے باوجود بھی میں اسے کسی بھی چیٹنگ یا ڈیٹنگ سائٹ پر تلاش نہیں کر پائی تھی۔ پھر ایک روز جب میں ٹی وی پر ایک آن لائن شادی کا پروگرام دیکھ رہی تھی، میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی مانند یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ مجھے کسی ایسی ویب سائٹ پر ملے جہاں پر شادی کے خواہش مند لڑکے اور لڑکیاں آن لائن ضرورت رشتہ کے اشتہار ڈالتے ہیں۔ میں نے جھٹ پٹ پاکستانی خواتین و حضرات کے لیے بنائی گئی ایسی تمام سائٹ سرچ کیں اور ان سب کا باری باری جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ ایک انتہائی صبر آزما کام تھا۔ میں باری باری تمام حضرات کے کوائف دیکھتی اور احمد نامی نوجوانوں کے نام کی لسٹ بناتی جاتی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ احمد نے اپنے نام ہی سے یہاں کوائف ڈالے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہو، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ دونوں کیسز میں اس نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا تھا، اور پھر اس طرح تو اسے دھوکہ دینے میں بھی آسانی ہی ہوتی، کیونکہ دنیا کی نظر میں تو وہ مر چکا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کی انتھک محنت کے بعد میں یہ لسٹ ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے مرحلے میں نے ان سب کو فون کرنا شروع کیا جن پر وہی احمر ہونے کا گمان تھا۔ ان کے ناموں پر میں لسٹ میں سرخ مارکر سے دائرے لگا دیتی اور باری باری ان سے مختلف مقامات پر فرضی نام بتا کر ملاقات بھی کرتی، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا ہوا۔ ان تمام ملاقاتوں کے دوران میں مکمل نقاب میں تھی۔ لسٹ میں لوگ کم ہونے لگے، مگر مجھے ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ شاید اس بار احمد نے اپنا شکار پھانسنے کے لیے کوئی نئی راہ اختیار کی تھی۔ میں سوچوں میں گم لسٹ پر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔
جس پر اب محض 3 احمد نامی بندے ہی بچے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا، جن میں سے 2 بندے تو میری توقعات پر پورے نہیں اترے۔ اب فون کرنے کے لیے ایک آخری نام ہی بچا تھا، مگر میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ کیا ہوگا اگر یہ بھی وہی احمد نہ نکلا تو؟ پھر میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں نے نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگایا، مگر انگیج کی ٹون آ رہی تھی۔ میں نے فون رکھ کر اس نام پر بھی کراس لگا دیا، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ بھی میرا مطلوبہ احمد نہ ہوگا۔ مجھ پر ایک مرتبہ پھر مایوسی اور ڈپریشن کا دورہ پڑ گیا۔ آخر اب کون سی راہ نکالوں جس سے احمد کا کچھ اتا پتہ مل جائے؟ اب تو بس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ صبر سے انتظار کروں کہ پولیس احمد کو ڈھونڈ کر گرفتار کرے اور اسے قرار واقعی سزا ملے۔ مگر یہ کب ہوتا، اور کبھی ہوتا بھی کہ نہ ہوتا؟ یہ سب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میں آنسو بہاتی بستر پر سر چھپائے بیٹھی تھی جب میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آنٹی پروین تھیں اور وہ میرے لیے رات کا کھانا لے کر آئی تھیں۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ فکر مند ہو گئیں اور میرے سرانے بیٹھ کر بہت اپنائیت سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ اس روز مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ اتنے عرصے سے خود پر باندھے گئے ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے اور میں پروین آنٹی سے لپٹ کر اتنا روئی کہ انہیں مجھے سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ میں نے جو تہیہ کر رکھا تھا کہ کسی سے اپنا درد نہیں بانٹوں گی، اس روز پروین آنٹی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ان کے انداز میں مجھے اپنی امی کی جھلک نظر آئی تھی۔ شاید اسی لیے میں آخرکار ان سے اپنا درد بانٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مجھ پر بیتنے والی داستان سن کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت ان کی آنکھیں بھی میرے غم میں اشک بار تھیں۔ مشل، میری بچی، بخدا جب میں نے تمہیں پہلی بار ہاسٹل میں دیکھا تھا، تبھی تمہیں دیکھ کر میرا دل تمہاری طرف کھنچتا تھا، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ اس لیے سب کے منع کرنے کے باوجود بھی میں تمہارے پاس آ کر بیٹھتی تھی۔ بس تم سے باتیں کرنا اچھا جو لگتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تمہارا دل غم سے اس قدر بھرا ہوا ہے۔ درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے میرے بچے۔ بس آج سے تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھنا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، سیدھی میرے پاس چلی آنا۔ میرے اپنے بچے تو نہیں ہیں، اور میاں بھی اللہ بخشے طویل بیماری کے بعد 10 سال پہلے ہی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں ان کی گود میں سر رکھے نڈھال سی پڑی تھی اور وہ میری بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مگر ان کی گود میں سر رکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری امی زندہ ہو گئی ہوں۔ اس روز نہ جانے کتنے عرصے کے بعد میں نیند کی گولیاں لیے بغیر ہی پروین آنٹی کی ممتا بھری آغوش میں سکون سے سو گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے جب میں سو کر اٹھی تو اس وقت تک سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نیند کی گولی لیے بغیر ہی میں نہ صرف سو گئی تھی، بلکہ بہت دنوں بعد اتنی طویل اور بھرپور نیند آئی تھی کہ میں خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پروین آنٹی نے کمرے میں جھانکا اور جھٹ پٹ میرے لیے ناشتہ لے آئیں۔ اس دوران ہم دونوں نے بہت ساری باتیں بھی کیں۔ ایک ہی رات میں وہ میرے دل کے بہت قریب ہو گئی تھیں۔ ناشتے کے بعد وہ مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلی گئیں اور میں اپنا کمرہ سمیٹ کر واپس بستر پر دراز ہو گئی۔ تب اچانک میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال کوندا کہ میں نے ابھی تک اس لسٹ میں موجود اس آخری بچ جانے والے احمد نامی شخص سے بات نہیں کی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میری آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ دل کو پختہ یقین ہونے لگا کہ یہ وہی احمد ہے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈسٹ بن ٹٹولا جس میں کل غصے میں آ کر میں نے لسٹ پھینک دی تھی۔ میں نے نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کو کان سے لگا لیا۔ تیسری چوتھی اور پھر 5ویں بیل بجی، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میں ایک بار پھر مایوس ہو کر فون کاٹنے لگی تھی، تب اچانک فون ریسیو کر لیا گیا اور دوسری جانب سے دلکش سی مردانہ ہیلو کی آواز سنائی دی۔ میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس آواز اور اس انداز کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ 100% اسی احمد کی آواز تھی۔ میرے وجود میں نفرت کی ایک لہر سی اٹھی اور میرا دل چاہا کہ میں فون پٹک دوں،
بڑی مشکل سے اپنی بدلتی ہوئی کیفیت پر قابو پا کر میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ دیا اور حت المقدور اپنی آواز بدل کر بولی، کیا آپ میرا بیار.com والے احمر علی بات کر رہے ہیں؟ جواباً اس نے کہا لگایا اور بولا، جی ہاں محترمہ، میں وہی گناہ گار احمر علی بول رہا ہوں۔ گو اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ آپ نے مجھے کس سلسلے میں فون کیا ہے، لیکن بہرحال پوچھنا تو میرا فرض ہے، سو فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اسے اس طرح چہکتے سن کر میرا دل کر رہا تھا کہ فون ہی سے اس کا گلا دبا دوں، مگر جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے بڑے ادا سے بولی، احمد صاحب، ثانیہ اسد بول رہی ہوں، اسد انڈسٹریز اسد صدیقی کی اکلوتی بیٹی۔ مگر یہ جان کر افسوس ہوا کہ آپ تو باقی لوگوں کی طرح زمانے کے پیروکار نکلے۔ مجھے تو یونیک لوگ پسند ہیں جنہیں ہر وقت کچھ نیا کرنے کی لگن رہتی ہے۔ خیر، آپ تو میرے ٹائپ کے نہیں نکلے، اسی لیے معذرت کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں فون رکھتی، احمد گڑبڑا کر بولا، ارے محترمہ، آپ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، 2 منٹ کے لیے میری بات تو سن لیجئے۔ میں نے احسان جتانے والے انداز میں کہا، جی بولیے۔ تو وہ اطمینان بھری سانس لے کر بولا، سرا نوازی ہے آپ کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم دونوں ایک بار مل لیں تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور شاید مل کر میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکوں کہ زمانے کا پروردہ ہونا کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں۔ آخری جملہ اس نے شرارتاً کہا تھا۔ میں نے وہ جملہ نظر انداز کر دیا۔ اوکے احمد صاحب، بات تو آپ کی معقول ہے، مگر میں ہر کام کو بہت سوچ بچار کر کے کرنے کی عادی ہوں، تو میں آپ کو 1-2 دن میں سوچ کر بتاؤں گی کہ آیا میں آپ سے ملنا چاہوں گی بھی کہ نہیں۔ اللہ حافظ۔ اور میں نے اس کا جواب سنے بغیر فون رکھ دیا۔ فون رکھ کر میں کتنی ہی دیر تک اپنے حواسوں پر قابو پاتی رہی، ورنہ اس وقت تو میرا شدت سے دل کر رہا تھا کہ احمد سے مل کر اسے فوراً شوٹ کر دوں، مگر اس طرح جلد بازی میں کام بگڑ بھی سکتا تھا۔ مجھے سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے جان بوجھ کر پروین آنٹی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ احمد مجھے مل چکا ہے۔ میں نے 2 کے بجائے 3 دن لگا کر احمد کو فون کیا۔ وہ تو جیسے میری آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا اور احمد کی بے تابانہ آواز آئی، ہیلو مس گمنام۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ اب آپ کا فون نہیں آئے گا۔ واللہ آج آپ کی آواز سن لوں گا تو پھر تو بے شک موت بھی آ جائے تو بندے کو کوئی غم نہیں۔ میں اس کی ڈرامہ بازی پر ہنس پڑی۔ باتیں خوب بنا لیتے ہیں آپ احمد صاحب، اب کچھ کام کی بات بھی ہو جائے۔ جواباً وہ گویا ہوا، اجی آپ کا فون آ گیا، بس سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا۔ اس کی گہری بات سن کر میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ ہنستا ہوا بولا، جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یقیناً شرف ملاقات بخشنے کے لیے ہی ناچیز کو یاد کیا ہے۔ بے فکر ہو کر وقت اور جگہ بتا دیں، میں سر کے بل حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے اگلے دن شام کو ایک ریسٹورانٹ میں آنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے اب احمد جیسے منجے ہوئے کھلاڑی کے لیے ایسا جال بچھانا تھا کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ پہلا مرحلہ تو بخیر و عافیت نمٹ گیا تھا، اب دوسرا مرحلہ تھا جس میں مجھے اسے اپنی محبت کے جال میں پھانسنا تھا، اور تیسرا مرحلہ سب سے اہم اور فیصلہ کن ثابت ہوتا، جس میں مجھے انتہائی مہارت سے اپنا پھیلایا ہوا جال سمیٹنا تھا کہ احمد جیسا شاطر آدمی اپنے ہی دام میں پھنس جائے۔ میں احمد سے اگلے روز مکمل پردے میں ملی۔ وہ دشمن جاں ویسا ہی مردانہ وجاہت کا پیکر تھا، اور اب تو اس نے باڈی بھی بنا لی تھی۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ کتنی ہی لڑکیاں اس کو چپ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ بہرحال اس خوبصورت اور معصوم چہرے کے پیچھے چھپا مکروہ چہرہ تو میں نے دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس کی اسمارٹنیس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے مجھ پر بہت زور دیا کہ میں اپنا نقاب اتار دوں، مگر میں نے اس کو آئندہ کے وعدے پر ٹہلا دیا۔ ملاقات سے پہلے میں نے منہ میں ٹافی رکھ کر آواز بدل کر بات کرنے کی کافی پریکٹس کی تھی جو اب میرے کام آ رہی تھی۔ نیز میں نے اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اس باپ کی بیٹی ہوں جسے اپنی عیاشیوں سے اتنی فرصت نہیں کہ اپنی جوان بیٹی پر توجہ دے سکے،
اور اس کی شادی کروائے۔ اس لیے مجبوراً میں خود ہی اپنے لیے کوئی موزوں جیون ساتھی تلاش کر رہی تھی جس کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکوں۔ دوسرے الفاظ میں نے خود کو احمد کے سامنے ایک بہترین اور ایزی ٹارگٹ کی صورت پیش کیا تھا جس کو وہ آرام سے اپنی باتوں اور خوبصورتی کے جال میں پھانس کر فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ پہلی ملاقات کافی حوصلہ افزا رہی۔ میں نے احمد کو ایسے چند اشارے دیے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں اس سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور مستقبل میں ہماری شادی کے امکانات کافی حد تک روشن ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جلدی 2-3 ملاقاتیں اور کیں جس میں ہم مزید ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ لاہور میں رہتا تھا۔ اس کے والدین اس کی شادی اس کی کسی کزن سے کرنا چاہتے تھے جو اسے سخت ناپسند تھی۔ والدین نے دھمکی دے دی کہ اگر اسے ان کے ساتھ رہنا ہے تو اسے ان کی پسند سے شادی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا اور یہاں آ گیا۔ روپے پیسے کی ویسے بھی کوئی کمی نہ تھی اور یہاں آ کر اس نے اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کر لی۔ اس لیے آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور اسے اپنے ضدی والدین سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی ان کے پاس واپس نہیں جائے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے لیے لڑکی کی اچھی صورت شکل والی بات کو اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اصل خوبصورتی تو کردار کی ہوتی ہے، باقی سب تو دکھاوا ہے۔ ادھر میں نے اس پر یہ باور کروا دیا تھا کہ اس کی خاطر میں اپنے عیاش باپ کو چھوڑ کر آ سکتی ہوں۔ میرے نام سے کافی پیسے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ شادی سے پہلے ہم چپکے سی ویو کے قریب واقع میرے نام پر جو اپارٹمنٹ ہے اس کو بھی بیچ دیں گے جو تقریباً 8 کروڑ روپے میں فروخت ہوگا، اور ان پیسوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو جائیں گے جہاں ہم اپنی باقی زندگی اطمینان سے گزاریں گے۔ اتنے سارے پیسوں کا سن کر تو احمد کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس وقت وہ کسی خونی بھیڑیے کی مانند لگ رہا تھا جس کے سامنے اس کا شکار اس کی موجودگی سے بے خبر گھوم رہا ہو۔ میں دل میں اس کی کیفیت انجوائے کر رہی تھی۔ بس یہ آخری بار ہے میری جان، اس کے بعد تو بس تم خواب ہی خواب دیکھا کرنا کیونکہ بہت فرصت ہوگی تمہارے پاس۔ احمد کے ساتھ آج میری چوتھی اور آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے منصوبے پر عمل درآمد کر کے شادی والے دن ہی ملتے۔ میری ساری تیاری مکمل تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج اس کو اپنا چہرہ بھی دکھاؤں گی جس کو دیکھنے کے لیے وہ اتاولا ہو رہا تھا۔ میں اسے ہر ملاقات پر کرائے کی گاڑی لے جاتی۔ اس سے احمد پر بھی روب پڑتا تھا کہ میرے پاس کئی رنگوں اور ماڈلز کی گاڑیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آج بھی میں نے شاندار سی گاڑی حاصل کی اور اسے ملنے پہنچ گئی۔ بلیک ہائی نیک اور بلو جینس میں ریبن کے قیمتی گلاسز لگائے آج وہ معمول سے بڑھ کر اسمارٹ لگ رہا تھا۔ بس یہ خوبصورتی اب چند لمحوں کی مہمان تھی، یہ سوچ کر کسی انجانے جذبے کے تحت میرے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ سب سے پہلے میں نے اسے سی ویو کے قریب واقع ایک بلڈنگ میں اپنے شاندار سے فلیٹ کا سروے کروایا جسے میں نے ایک دن کے لیے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ فلیٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ یہ فلیٹ کم سے کم بھی 5 کروڑ میں فروخت ہوگا، جبکہ میں دل میں ہنس رہی تھی۔ اس کے بعد ہم پکنک منانے ہوکس بے روانہ ہو گئے۔ میں راستے بھر اس سے دلربا باتیں بھی کرتی جا رہی تھی تاکہ اس کا دھیان راستے کی طوالت پر نہ جائے۔ جب میری گاڑی ہوکس بے اور پھر پیراڈائز پوائنٹ سے کافی دور نکل گئی اور ویران اور پتھریلا سا علاقہ شروع ہو گیا تو وہ تھوڑا سا چونکا۔ جان، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے ابو کا ہٹ ہوکس بے پر ہے، مگر اب تو ہم کافی آگے نکل آئے ہیں۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ہنس کر کہا، سوری، میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، اصل میں ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ سچ بتاؤں احمد، تو مجھے تم سے یوں پبلک پوائنٹس پر ملنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں اور تم صرف ایک دوسرے کی امانت ہیں۔ یوں گلی کوچوں میں مل کر میں اپنی محبت کو سب کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی کیونکہ ہماری محبت بہت خاص ہے اور میں اس معطر جذبے کو اس مطلبی زمانے والوں کی کثافت سے دور، بہت دور رکھنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھ رہی تھی کہ سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ کچھ بے چین سا ہو کر بولا، وہ تو ٹھیک ہے،
مگر ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ میں دل ہی دل میں اس کی پریشانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی، ارے تم تو ایسے گھبرا رہے ہو جیسے میں تمہیں کہیں اغوا کر کے لے جا رہی ہوں۔ آج ہماری شادی سے پہلے آخری ملاقات ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہارے لیے ایک زبردست سا سرپرائز پلان کیا ہے اور تم ہو کے اسے برباد کرنے پر تلے ہو۔ ایک کام کرو کہ پیچھے رکھ کے تھرماس سے مجھے کافی نکال کر دو اور خود بھی پیو تاکہ کچھ ریلیکس ہو جاؤ۔ میری بات کا اس پر کچھ اثر ہوا اور وہ تھرموس سے کافی نکالنے لگا۔ اس نے مجھے مگ تھمایا اور خود بھی خاموشی سے کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ میں کنکھیوں سے اسے کافی پیتا دیکھ رہی تھی۔ بس اب تھوڑی ہی دیر میں فیصلے کی گھڑی آنے والی تھی۔ اس نے اپنی کافی ختم کر کے میرا مگ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے ویسے کا ویسا ہی بھرا دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کیا؟ تم نے کافی کیوں نہیں پی؟ میں نے ایک ادا سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، میں اس وقت تمہیں وہ سرپرائز دینے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ کافی میں وہاں پہنچ کر پی لوں گی۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ ایسا سرپرائز ہے کہ جب تک زندہ رہو گی تب تک مجھے یاد کرو گے۔ میری بات سن کر اس نے ایک کہا لگایا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی میری جان کی ہر بات ہی نرالی ہے۔ اب یہی دیکھو، ہم شادی کرنے جا رہے ہیں مگر تم نے ہمیں اپنے رخ روشن کا دیدار تک نہیں کرایا۔ میں نے اٹھلاتے ہوئے کہا، چلو آج تو تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ بس ڈر یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ کر کہیں آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ میری بات سن کر وہ کہا لگانے لگا۔ اب کی بار اس کی آواز میں جھلکتا نشہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی میں بھاری تعداد میں موجود خواب آور گولیوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور 5 منٹ بعد ہی وہ دنیا و مافیا سے بے خبر خراٹے لے رہا تھا اور منزل بھی اب کافی قریب آ گئی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں اس اجاڑ اور ویران سی نظر آنے والی عمارت کے سامنے کھڑی تھی جو کسی زمانے میں ریسٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا، مگر اب یہاں برسوں سے کسی انسان نے پاؤں نہ دھرا تھا۔ میں نے اسے انٹرنیٹ پر ڈھونڈا تھا اور کئی مرتبہ آ کر آس پاس کا اچھی طرح جائزہ بھی لے چکی تھی۔ شہر سے تقریباً 40 میل دور یہ ویرانہ میرے حساب سے بالکل پرفیکٹ تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے ڈکی میں سے نائلون کی باریک لیکن انتہائی مضبوط ڈوریاں برآمد کیں اور ان سے احمر کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اگلا مرحلہ میری توقعات سے بڑھ کر مشکل ثابت ہوا تھا۔ احمر کو گاڑی سے گھسیٹ کر ریسٹ ہاؤس کے بالکل اندرونی حصے تک لے جانے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ میں اسے وہاں پہنچا کر کتنی ہی دیر تک بیٹھی ہانپتی رہی، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس کا موبائل فون، والیٹ، گھڑی اور سن گلاسز سب میں نے اپنے قبضے میں کر لیے، یہاں تک کہ اس کے شوز اور چمڑے کی بیلٹ بھی اتار لی۔ وہ اس وقت میرے سامنے گرد آلود فرش پر مکمل طور پر بندھا ہوا پڑا تھا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ اس وقت دن کے 12 بجے تھے اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میرے پاس ابھی بہت ٹائم تھا، اس لیے میں اطمینان سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ سینڈوچ وغیرہ کھا کر میں نے اپنا نقاب اتار کر ایک جانب رکھ دیا اور پھر اطمینان سے پانی پی کر بوتل ہاتھ میں لیے واپس اندر آ گئی، جہاں دواؤں کے زیر اثر احمر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی پوری بوتل اس کے چہرے پر خالی کر دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جب اس نے ہلنے جلنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے گھبرا کر آس پاس نظر دوڑائی تو مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا اور اس کے منہ سے غوں غاں کی عجیب سی آوازیں برآمد ہو کے رہ گئیں۔ میں سکون سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں قسم پرسی میں مبتلا دیکھ کر میرے سینے میں ٹھنڈک سی اتر رہی تھی، اور یہ تو بس شروعات ہی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار ہوئے اور وہ حیرانگی سے بولا، تم نے ایسا کیوں کیا مشل؟ اس کے اس معصومانہ سوال پر میں نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سناٹے میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی اور اس کے نچلے ہونٹ سے خون جاری ہو گیا۔ امید ہے کہ تم یہ سوال اب دوبارہ نہیں پوچھو گے۔ میں تم سے زیادہ سوالات نہیں کروں گی، بس اتنا بتا دو کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کیا۔ جس دن میں تمہارے ماں باپ سے ملنے گئی تھی تبھی میں سب سمجھ گئی تھی۔
کہ تم میرا ذہنی فطور نہیں ہو بلکہ زندہ ہو، اور وہ بھی اس مکروہ کھیل میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جس شخص نے تیراکی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہو وہ بھلا دریا میں ڈوب کر کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے میرے منہ سے یہ انکشاف سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ چور کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ میں جس روز تمہارے گھر گئی تھی تو وہاں تمہارے ڈرائنگ روم میں رکھی بہت ساری ٹرافیز اور شیلڈز تمہارے ماہر تیراک ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس وقت تو میں نے اتنا دھیان نہ دیا، مگر بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ دراصل یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ تمہارے والدین نے جھوٹی داستان سنا کر مجھے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں واقعی تم سے ملنے کو اپنا دماغی فطور تصور کر کے بالآخر صبر کر لیتی، مگر ایک تو تمہارا تیراک ہونے کا ثبوت ملنا اور دوسرا میرا امید سے ہو جانا، دو ایسے واضح ثبوت تھے کہ میں انہیں کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے میری باتیں سن رہا تھا۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ بے تابی سے بول پڑا، ٹھیک ہے، لیکن اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اور مجھے اس کھنڈر میں لانے کا تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، آج صرف میں سوال کروں گی اور تم جواب دو گے، اور اگر تم نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اسی ویرانے میں مرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گی۔ میری دھمکی سن کر خوف کے مارے اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی اور وہ جلدی سے بولا، میں سب کچھ بتا دوں گا، مگر پلیز تم مجھ سے وعدہ کرو کہ سب سننے کے بعد مجھے یہاں سے جانے دو گی۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے بیگ سے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور ریکارڈنگ کا بٹن دبا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرا مطلب سمجھ کر اس نے اٹکتے اٹکتے جو کہانی سنائی اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس کام کا آغاز اس نے 6 سال پہلے ملتان سے کیا تھا۔ پہلے اس نے ایک یتیم اور بے آسرا لڑکی سے شادی کی اور بعد میں احمد اور اس کے والدین نے مل کر اس بیچاری لڑکی کو اتنا زچ کیا کہ وہ بالآخر خودکشی پر مجبور ہو گئی۔ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر وہ خودکشی نہ بھی کرتی تو وہ اس کے کھانے میں خواب آور گولیاں ملا کر اسے مار دیتے اور کسی کو شک نہ ہوتا۔ بہرحال اس کے مرنے کے بعد احمد کو کھل کر اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس کے والدین اور اس کا وہ دوست بھی اس کھیل میں برابر کے شریک تھے۔ یہ لوگ باقاعدہ ایک گروہ کی صورت کام کرتے تھے جن کا ٹارگٹ معاشرے کی ستائی یا احساس کمتری کی ماری پیسے والی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ وہ ان کو گھیرتے اور اکثر شادی کر کے یا کبھی صرف شادی کا جھانسا دے کر لوٹ لیتے تھے۔ اگر کبھی کوئی لڑکی ان کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے گھر پہنچ بھی جاتی تو وہ ان کے والدین کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتی۔ مالک مکان وسیم تو نہیں، البتہ وسیم کا ایک جاننے والا ضرور ان لوگوں کا ساتھی تھا۔ اسی نے وہ گھر دلوانے میں اور بعد میں تمام ثبوت مٹانے میں احمد کی مدد کی تھی۔ آج تک احمد مجھ سمیت 6 اور لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر لوٹ چکا تھا اور آج 7ویں شکار کی تلاش میں میرے ہتھے چڑھ کر یہاں آ پہنچا تھا۔ اپنی کہانی سنا کر وہ امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ اب میں اسے کب آزاد کرتی ہوں۔ شدید غصے کی لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر آف کیا اور اٹھ کر احمد کو لاتوں اور مکوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ میری ہر ضرب پر وہ بل بلا کر رہ جاتا۔ اس کو یوں در سے تڑپتا دیکھ کر میرے اندر لگی آگ کو ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میری پوری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس کے خوبصورت چہرے کو نشانہ بناؤں۔ جب اسے مار مار کر میرا جنون کچھ کم ہوا تو میں تھک کر ایک جانب بیٹھ گئی۔ اس وقت احمد کی ناک اور ہونٹ سے خون جاری تھا جبکہ چہرے پر جا بجا خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ادمرا سا ایک طرف سر ڈالے پڑا تھا۔ 5 منٹ بعد میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس وقت اس کا خوبصورت چہرہ زخمی ہو کر اتنا ڈراؤنا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر آسانی سے ڈر جاتا۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور پھنکاری، اس ریکارڈر میں بولو کہ تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور ان بے قصور لڑکیوں کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا اس پر تمہارا ضمیر کچوکے لگا رہا ہے۔ اس لیے زندگی پر پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے بجائے تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو۔ میری بات مکمل ہوتے ہی بڑی مشکل سے وہ بولا، پانی دے دو، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔
میں نے بیگ سے پانی کی بھری ہوئی بوتل نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ پانی تمہیں اسی شرط پر ملے گا جب تم میری اس بات پر عمل کرو گے، ورنہ میں تمہیں اسی حالت میں یہاں بندھا ہوا چھوڑ جاؤں گی۔ احمر بے چارگی سے پانی کی بوتل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ میری بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ میں نے پانی کی بوتل اٹھا کر واپس بیگ میں رکھ لی اور آرام سے چلتی ہوئی باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے، یعنی میرے پاس زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے مزید رہ گئے تھے، پھر اندھیرا چھانے لگتا۔ اس سے پہلے ہی مجھے اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ بہرحال میں 40-45 منٹ تک وہیں گاڑی میں بیٹھی گانے سن کر وقت گزارتی رہی، پھر واپس اندر چل پڑی۔ اس وقت تک پرہول سناٹے اور اکیلے پن نے احمر کا حوصلہ توڑ دیا تھا۔ یہی میں چاہتی تھی، اسی لیے اس پر ظاہر کیا تھا کہ میں یہاں سے چلی گئی ہوں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا اور سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر جہاں اس کے چہرے پر اطمینان کا احساس جاگا، وہیں اس کے منہ سے مغالطات کا دریا بہنے لگا۔ وہ مجھے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا اور یہ عزم ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر کھلنے کے بعد وہ مجھے عبرت کا نشان بنا دے گا، جبکہ میں اس کی بے بسی سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر نکالا تو اس کی گالیوں میں شدت آ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار لات رسید کر دی، جس کے نتیجے میں اس کے منہ سے اوق کی آواز نکلی۔ اس نے خون تھوکا تو ساتھ ہی اس کا ایک دانت بھی باہر آ گرا۔ درد اور بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہ جاگا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ، اپنی مظلوم بیوی اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ قطعی قابل معافی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ پانی مانگا، مگر میں نے وہی شرط عائد کر دی۔ چاروں ناچار اس کو میری خواہش پر عمل کرنا ہی پڑا، کیونکہ میں دوبارہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احمر اس وقت مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں اسے یہیں مرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گی۔ ابھی کم از کم اسے ایک آس تو تھی کہ میں اسے وعدے کے مطابق آزاد کر دوں گی۔ جب اس نے پیغام ریکارڈ کروا دیا تو میں نے چپ چاپ بیگ سے ٹیپ نکالا اور اس سے پیشتر کہ وہ کچھ کہتا یا سمجھتا، میں نے ٹیپ اس کے منہ پر مضبوطی سے چپکا دی۔ میرے ارادے جان کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور جب تک میں سامان سمیٹتی رہی وہ جلپن مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جتنا رسیوں سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرے گا، یہ باریک ڈوریاں اتنی ہی اس کے جسم میں اترتی جائیں گی۔ یہ دراصل مچھلی پکڑنے کی ڈوری سے ملتی جلتی ڈوری تھی، جسے کھولنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کا جسم کئی فٹ بلند ہو کر واپس گر رہا تھا۔ منہ پر تو ٹیپ چپکا تھا، اس لیے آواز تو نہیں سن پا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح گونگی، بہری اور جذبات سے عاری بنی رہی، اور پھر اپنی موجودگی کے تمام ثبوت مٹا کر جانے سے پہلے میں نے پلٹ کر احمر کی جانب دیکھا، جو اپنی اشکبار آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں پگھل جاتی، مگر اس کی ذات کی وجہ سے پے در پہ اتنے صدمات جھیلنے کے بعد مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب میں وہاں سے اکیلی روانہ ہو رہی تھی تو شام ہونے میں کچھ ہی دیر باقی رہ گئی تھی، پھر سیاہ اندھیرا اجالے کو اپنے اندر سمو لیتا۔ شہر واپس پہنچ کر میں نے اس کیسٹ کو گمنام نام اور پتے سے اسی پولیس انسپکٹر کو روانہ کر دی جو اس کیس کی تحقیقات کر رہا تھا۔ پھر واپس ہاسٹل آ گئی۔ میں خود کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں ابھی ابھی کسی بھیانک خواب سے جاگی ہوں۔ بہت عرصے بعد میں نے ڈائننگ ہال میں سب کے ساتھ کھانا کھایا اور ایک دو خواتین سے الیگ سلیگ بھی کی۔ پروین آنٹی اور باقی خواتین میری شخصیت کا نیا پہلو دیکھ کر حیران تھیں۔ میں رات کو بھی سلیپنگ پلز لیے بغیر سو گئی اور صبح کو حشاش بشاش اٹھی، کیونکہ آج کل اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ اسی لیے میں نے اطمینان سے اپنے کام نمٹائے اور پھر دیر تک پروین آنٹی سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بیچاری بھی میری خوشی میں خوش، مجھے ہمیشہ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہنے کی دعائیں دیتی رہیں۔
اگلے دن شام کو حسب توقع میرے پاس پولیس اسٹیشن سے فون آیا۔ پولیس انسپکٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں مجھ سے بات کی اور مجھے فوری طور پر تھانے بلوایا۔ پولیس نے ملتان میں احمر کے والدین اور اس کے دوست کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ کراچی میں وسیم کے اس جاننے والے کو بھی فوری کارروائی کر کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے اپنے تئیں مجھے یہ معلومات دی تھیں کہ احمد نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی غرض سے یہ ساری باتیں ریکارڈ کر کے اسے بھجوا دی تھیں۔ میں دل ہی دل میں مسکراتی رہی کہ پولیس جس طرح چھاتی پھیلا کر اس کیس کا سارا کریڈٹ لے رہی ہے، در حقیقت اس کے لیے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک NGO جوائن کر لی جس کا مقصد دیہی علاقوں میں تعلیم کی اہمیت کا شعور پیدا کرنا تھا۔ اب میں پچھلے کئی سالوں سے اسی NGO کے لیے کام کر رہی ہوں۔ کاموں میں میرے پاس سر کھجانے تک کی فرصت نہیں ہے۔ پروین آنٹی کے بے تحاشا اصرار پر میں ان کے گھر ہی شفٹ ہو گئی ہوں اور انہوں نے واقعی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے۔ البتہ امی اور ابو کو یاد کرتی ہوں تو آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ احمد کے والدین کو 12 سال جبکہ باقی دونوں افراد کو 8 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی ہے، جبکہ احمد خود ایک نفسیاتی امراض کے اسپتال میں داخل ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے ٹھیک ہونے کی بہت کم امید ظاہر کی ہے۔ جی ہاں، میں اتنی شقی القلب نہیں ہوں کہ اپنی پہلی محبت کو اس ویرانے میں قسم پرسی کی حالت میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ اسے اعصاب کو کمزور کرنے والی 2 ٹیبلٹ کھلا کے آئی تھی، باقی کام ویرانے اور ماحول نے پورا کر دیا۔ اسے 2 دن تک وہاں رہنے دیا، پھر تیسرے دن میں نے PCO سے فون کر کے پولیس کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں میں نے احمد کو قید کیا تھا۔ پولیس نے جب اندھیری عمارت سے اسے ادمراسا برآمد کیا تو وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ میرا مقصد اسے جان سے مارنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اس پر بیتنے والی ان 2 بھیانک راتوں نے اسے ذہنی طور پر مکمل ختم کر دیا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہے گا دن بھر مجھے معاف کر دو چلاتا ہوا اپنے کپڑے پھاڑتا رہے گا، جبکہ رات ہوتے ہی اس پر پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے اور وہ جنونیوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکرائے گا اور اپنا جسم نوچے گا۔ پولیس نے بہت کوشش کی کہ اس کے منہ سے وہ نام اگلوا لیں جس نے اسے وہاں قید کیا تھا، مگر وہ پاگلوں کی طرح ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھ دیکھ کر ہنستا رہتا تھا یا اپنے منہ سے بہتی رال صاف کرتا رہتا تھا۔ آخر تنگ آ کر پولیس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اکثر احمد سے ملنے اسپتال جاتی رہتی ہوں۔ اب تو وہ مجھ سے بہت ہل گیا ہے، مجھے دیکھتے ہی خوشی سے تالیاں پیٹنے لگتا ہے اور لپک کر میرے پاس آ جاتا ہے، پھر ٹوٹی پھوٹی زبان اور اشاروں کی مدد سے پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی، تو شاید اسی لیے میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دشمن جان سے ملنے پہنچ جاتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی خدمت کر کے ہی میرے بے چین دل کو قرار ملے۔ یہ محبت بھی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ اتنا سفر طے کر کے اور اس مقام پر پہنچ کر میں آج بھی دل کے ہاتھوں اتنی ہی بے بس ہوں جتنی اس سے پہلی بار ملاقات کے بعد خود کو محسوس کیا تھا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اپنی اوقات سے بڑھ کر کچھ پانے کی کوشش کی اور اب مجھے زندگی بھر اسی آگ میں چلنا ہے۔